السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کا ہیرو جس کا نام تاریخ میں بہت کم ملتا ہے، 30 ستمبر 2005 کو ڈنمارک کے اخبار جیلنس پوسٹن نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں 12 نہایت توہین آمیز اور نازیبا کارٹون شائع کیے۔ پھر مسلمانوں کو مشتعل کرنے کے لیے ایک منظم سازش کے تحت جنوری 2006 میں 22 ممالک کے 75 اخبارات اور رسائل نے ان کارٹونوں کو دوبارہ شائع کیا۔ ان کارٹونوں کے اشاعت سے مشتعل ہو کر جرمنی میں مقیم ایک پاکستانی طالب علم عامر عبد الرحمان چیمہ نے متعلقہ اخبار کے چیف ایڈیٹر ہینرک براڈر پر قاتلانہ حملہ کیا، جس کے نتیجے میں وہ نہایت عبرتناک حالت میں جہنم واصل ہو گیا۔ عامر عبد الرحمان چیمہ گرفتار ہوئے۔ جرمن پولیس اور مختلف حکومتی ایجنسیوں نے برلن جیل میں 44 دن تک عامر چیمہ کو ذہنی و جسمانی اذیتیں دے کر تشدد کیا۔ ایک موقع پر تفتیشی افسر نے عامر چیمہ کو مشروط طور پر رہا کرنے کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ وہ جرمن ٹیلی ویژن پر آ کر اعلان کرے کہ وہ ذہنی مریض ہے، دماغی طور پر تندرست نہیں ہے، اور اس نے یہ قدم محض جذبات میں آ کر اٹھایا۔ مزید برآں یہ کہ اس فعل کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہی معاملہ غازی ممتاز قادری بھائی کو بھی کہا گیا تھا کہ اگر آپ اس طرح کہہ دیں تو آپ کو بری کر دیا جائے گا، اور ایسا ہی واقعہ آپ کو یاد ہو تو غازی علم الدین شہید بھائی کو بھی کہا تھا کہ اگر آپ ایسا کہہ دیں کہ میں اس وقت ہوش و حواس میں نہیں تھا تو آپ کو رہا کر دیا جائے گا، اور سیم یہی معاملہ ان کے لیے بھی کہا گیا کہ اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں تو آپ کو بری کر دیا جائے گا، اور اس نے یہ قدم محض جذبات میں آ کر اٹھایا۔ مزید برآں یہ کہ اس فعل کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، اور میں اپنے کیے پر بے حد شرمندہ ہوں اور نادم ہوں۔ شہید عامر چیمہ نے نہایت تحمل سے تفتیشی افسر کی باتیں سنی، پھر اچانک شیر کی طرح دھاڑا اور اس افسر کے منہ پر تھوک دیا اور روتے ہوئے کہا، میں نے جو کچھ کیا ہے وہ نہایت سوچ سمجھ کر اور اپنے ضمیر کے فیصلے کے مطابق کیا ہے۔ مجھے اپنے فعل پر بے حد فخر ہے، یہ میری ساری زندگی کی کمائی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے ایک تو کیا ہزاروں جانیں بھی قربان۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اگر کسی بدبخت نے میرے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی توہین کی تو میں اسے بھی کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ بحیثیت مسلمان یہ میرا فرض ہے اور میں اس فریضے کی ادائیگی کرتا رہوں گا۔ عامر چیمہ کی اس بے باک اور بے خوف جسارت کے بعد جیل حکام آپے سے باہر ہو گیا اور انہوں نے عامر چیمہ پر بے معنی تشدد کی انتہا کر دی۔ اس کے پیچھے سے ہاتھ باندھے گئے، پلاس کے ساتھ اس کے ناخن کھینچے گئے، پاؤں کے تلووں پر بید مارے گئے، گرم استری سے اس کا جسم داغا گیا، جسم کے نازک حصوں پر بے تحاشا ٹھڈے مارے گئے، ڈرل مشین کے ذریعے اس کے گھٹنوں میں سوراخ کیے گئے۔ عامر چیمہ نہایت اذیت کی حالت میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتا رہا۔ اسی دوران میں سے اس کی سانسیں اکھڑ گئیں اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ پھر ان بدبختوں نے اس کی شہرک کاٹ دی۔ عامر چیمہ کی شہادت 3 مئی 2006 کو ہوئی۔ شہید کا جسد خاکی 10 دن کی تاخیر کے بعد 13 مئی 2006 کو صبح 9 بجے PIA کی پرواز کے ذریعے لاہور لایا گیا۔ بعد ازاں شہید کے آبائی گاؤں سارو کی وزیر آباد میں تدفین ہوئی۔ ایک اندازے کے مطابق جنازے میں 5 لاکھ سے زائد لوگ موجود تھے۔ عامر عبد الرحمان چیمہ کے استاد محترم جناب محمد یحییٰ علوی صاحب، جو کہ گورنمنٹ جامعہ اسکول فار بوائز راولپنڈی میں استاد ہیں اور اسلامیات عربی کی تدریس کر چکے ہیں، فرماتے ہیں، الحمدللہ میرا معمول ہے کہ ہر شب جمعہ کو کم از کم 500 مرتبہ درود شریف پڑھ کر سوتا ہوں۔ 4 مئی کو نماز عشاء ادا کرنے کے بعد جب میں مسجد سے نکلا تو ایک دوست نے بتایا کہ پروفیسر نذیر چیمہ صاحب کا بیٹا عامر، جو گستاخ رسول پر حملے کے جرم میں جرمنی میں گرفتار تھا، شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر سن کر مجھے بہت صدمہ ہوا اور عامر کی یادیں دل میں بسائے سو گیا۔ صبح سے کچھ دیر قبل میں نے خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑے میدان میں بہت زیادہ کمکمے جگمگا رہے ہیں اور ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے۔ اس دوران میں نے دیکھا کہ اس روشن میدان میں ایک بلند اسٹیج سجا ہوا ہے اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ آپ کے رخ زیبا سے نور ہی نور پھوٹ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خلفائے راشدین بھی موجود ہیں۔ اسی اسنا میں میدان کی دوسری طرف سے سفید لباس میں ملبوس عامر شہید آتے ہیں
اور تیز قدموں کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عامر کو اپنی طرف آتا دیکھ کر خوشی اور مسرت سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آغوش مبارک وا کر کے عامر کو پکارتے ہوئے فرماتے ہیں مرحبا ہے میرے بیٹے۔ پھر سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھو کون آیا ہے، میں عامر کو تمہارے سپرد کر رہا ہوں، تم اس کا خیال رکھنا۔ بس اسی لمحے قریبی مسجد سے اذان فجر بلند ہوئی اور میری آنکھ کھل گئی۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام۔ ایک کاش ہر مسلمان گھرانے سے ایک ایک عامر اٹھے جو دنیا کو یہ بتا دے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کے لیے زندہ ہیں، اور جب تک ہمارے جسم میں خون کا آخری قطرہ بھی موجود ہے ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا تحفظ کرتے رہیں گے۔ اے مسلم نوجوان، ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا ہے کہ ان کے نام پر گردن کٹ جائے۔ آئے گی موت واقعتاً ایک دن ضرور، پھر موت کیا ہے، کچھ نہیں غیرت دکھائے جا۔ تو دوستو یہ ہے عامر چیمہ بھائی کی وہ داستان جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے، اور اب آپ ہمارے چینل پر انشاءاللہ ڈاکومنٹریز کی ہی صورت دیکھیں گے، اور یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ تمام لوگ سیرت النبی اور ایسے واقعات جو بھی ہیں وہ تمام مسلمانوں تک پہنچائے تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سے دین کا کام لے لے۔ تو نے برسوں ہماری آواز کو حق کے ساتھ بلند کیا، اب ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس میں بھی کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ تو تمام دوست اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں دینا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔